ہے گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کینسر کی کچھ ایسی غلط فہمیاں شیئر کروں گا جو ہمیں اکثر آس پاس کے لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ دوستوں حقیقت کیا ہے، کینسر کیا ہے اور یہ کن کن چیزوں سے ہمیں ہو سکتا ہے، اسے بچاؤ کا طریقہ، علاج، سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو گھبرائیے گا نہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم معلومات آپ کو دینے والا ہوں۔ کینسر کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جن کا اگر بر وقت علاج شروع ہو جائے تو مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کا ترجمہ شیئر کروں گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کوئی تعویذ دھاگوں سے بیماریوں کے علاج کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی گٹلیوں کے سفوف سے دل کی شریانیں، کوئی پھونک مار کر درد ختم کرنے کی گارنٹی دے رہا ہے اور کسی نے رکشے کے پیچھے اشتہار لٹکا رکھے ہیں کہ کینسر کا علاج۔ لوگ بیچارے معصوم ہیں، ان پڑھ ہیں، مہنگا علاج کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے، سو کبھی پیر صاحب سے دم کرواتے ہیں اور کبھی کسی نیم حکیم سے جڑی بوٹیاں لے کر استعمال کرتے ہیں۔ امید انہیں یہ دلائی جاتی ہے کہ کسی جراحی کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی کیمیو تھراپی کی، بس یہ نادر دیسی ٹوٹکا استعمال کریں اور کینسر کے موذی مرض سے نجات پائیں۔ مسئلہ مگر یہ نہیں کہ اس ملک میں جہالت کے خریدار موجود ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس جہالت کو بڑھانے والے اصل میں پڑھے لکھے ہیں، جن پر بھروسہ کر کے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کینسر جیسے مرض کے بارے میں ایسی غلط معلومات پھیلا دی ہیں کہ لوگ اب ان پر ایمان کی حد تک یقین کرتے ہیں۔ رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے پوری کر دی، جہاں ہر بیماری کا علاج بغیر کسی حوالے اور تحقیق کے دستیاب ہے۔ دوستوں آپ کو میری باتیں کڑوی ضرور لگیں گی، لیکن سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ کینسر اصل میں ہمارے جنیاتی مادے میں تبدیلی کا نام ہے۔ ہمارے جسم میں خلیے تقسیم ہوتے رہتے ہیں، ان خلیوں کی تقسیم ایک خود کار نظام کے تحت ہر دم مانیٹر کی جاتی ہے تاکہ یہ تقسیم درست طریقے سے ہوتی رہے۔ کسی وجہ سے اگر خود کار نظام کام کرنا چھوڑ دے تو خلیے بہت تیزی سے تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس صورتحال کو کینسر کہتے ہیں۔ ہمیں دیسی ٹوٹکوں، جڑی بوٹیوں اور قدرتی اجزاء کے استعمال کے ذریعے شفا یاب ہونے کا بہت شوق ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیمیو تھراپی کے بعد جب بال گرتے ہیں تو سچی بوٹیوں کے استعمال سے اسے روکا جا سکتا ہے۔ نوٹ فرما لیں کہ کسی سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی، بلکہ قدرتی اشیاء کا استعمال بعض صورتوں میں ڈاکٹری ادویات کے اثر کو بھی کم کر سکتا ہے۔ 8 ماہ پہلے ایک محترم کالم نگار نے اپنی صفحات میں لکھا تھا کہ کینسر محض وٹامن B17 کی کمی کا نام ہے۔ اگر آپ روزانہ بادام کے 6 سے 7 دانے کھا لیں تو B17 کی کمی کی بیماری نہیں ہوتی۔ بادام کھائیں اور کینسر سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ ان جناب نے کینسر کے سیل ختم کرنے کے بہت سے ٹوٹکے بتائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وٹامن B17 نامی کوئی وٹامن موجود نہیں۔ یہ ایک غلط اصطلاح ہے جو کہ لیٹرائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو امیگڈلین کی قسم ہے، جو کڑوے بادام، خوبانی کے بیج اور میوہ جات میں پایا جانے والا ایک قدرتی جز ہے، مگر ان قدرتی اجزاء کے بارے میں ہونے والے دعووں کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں۔ کینسر کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال کینسر کا موجب بنتا ہے۔ اب تک تحقیق سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہو سکی کہ موبائل فون سے خارج ہونے والی اور وصول ہونے والی شعاعیں جنیاتی مادے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہوں۔ ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ مائکرو ویو اوون کے استعمال سے کینسر ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مائکرو ویو گیما رے اور ایکس رے کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے خوراک کی تابکاری کا سوال ہی نہیں اٹھتا اور نہ ہی اس کی وجہ سے خوراک میں کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات سے بھی ڈرایا جاتا ہے کہ پلاسٹک کی بوتلیں اور برتنوں سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان میں بعض کیمیائی مادے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر ان کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے جو مضر صحت نہیں سمجھی جاتی۔ ایک غلط فہمی کاسمیٹک کے حوالے سے بھی دور کر لیں کہ یہ ڈیوڈرنٹ، کریمیں، ٹوتھ پیسٹ، لوشن، میک اپ وغیرہ میں بھی موجود کیمیائی اجزاء کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ نوٹ فرما لیں کہ سائنسی تحقیق ان مفروضوں کی تصدیق نہیں کرتی، لیکن ہمارے ملک میں چونکہ جعلی مصنوعات بنانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سو ان چیزوں کے چناؤ کے لیے خیال رکھنا چاہیے، یہ بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کی گئی ہوں۔ اس طرح ذہنی دباؤ یا منفی سوچ کا کینسر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور وائی فائی کی شعاعیں بھی کینسر کا سبب نہیں بنتی۔ آخری بات، کینسر کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کوئی موروثی بیماری نہیں۔ صرف 5 سے 10 مریض موروثی کینسر کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ 90 سے 95% لوگ ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثلاً تمباکو نوشی کینسر کے امکان میں اضافہ کرتی ہے، موٹاپا اس کا باعث بن سکتا ہے، صحت بخش غذا B سے 1 کینسر سے بچا سکتی ہے، ایکس رے، گیما رے
कैंसर का मौजब बन सकती हैं। सूरज से खारिज होने वाली अल्ट्रावायलेट तापकारी जल्द के कैंसर की बुनियादी वजह बनती हैं। शराब नोशी से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जिस्मानी तौर पर चुस्त रहने से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। दोस्तों, ये तमाम बातें साइंसी तौर पर साबित शुदा हैं और इनका इल्म मुझे जामिया पंजाब के कायम करदा कैंसर रिसर्च सेंटर के ज़रिए हुआ, जिसे चंद माह पहले मुतहरक और मुस्तैद वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने कायम किया और ज़ाती तौर पर इसमें दिलचस्पी ली। कैंसर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर नौशीन जैदी इसकी डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस शोबे में पोस्ट डायरेक्टरेट कर रखी है। कैंसर की तहकीक के प्रोजेक्ट्स इस इदारे ने शुरू कर रखे हैं। कैंसर की बहुत सी किस्में ऐसी हैं जिनका अगर बर वक्त इलाज हो जाए तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती है, मगर ये बादामों, करेलों या लीमू के अरक, गुठलियों के शफूफ, तवीज़ धागों या किसी पीर की फूंकों से मुमकिन नहीं। खुदा के नेक बंदे पहले खानकाहों में मिलते थे, अब लेबार्ट्री में मिलते हैं। ये बंदे दिन रात तहकीक में जते रहते हैं ताकि खल्के खुदा को बीमारियों से निजात दिलाई जा सके। यही वो असल सूफ़ी हैं जो बनी नू इंसान पर। सो आप इन असल सूफ़ियों से इस्तिफ़ादा करें। किसी रिक्शे के पीछे दिए गए इश्तिहार या टोटके इस्तेमाल करके अपनी किसी प्यारी की ज़िंदगी दाव पर ना लगाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की तहकीक शुदा वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।